نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمین یا رب العالمین۔ پچھلی تفسیر پہلے آپ نکالیں گے، بہت اہم تفسیر تھی، اس میں سے کچھ کوسچنز یا ڈسکشن۔ آیت نمبر 79 سے پچھلی آپ کی تفسیر تھی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نافلۃ الگ سے، لیکن اس کو لینے سے پہلے اس سے پچھلی آیت کے بارے میں تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گی۔ پچھلی آیت تھی اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ بات صرف یہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو عام لوگوں کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات کرنا آنی چاہیے، یعنی ان کو دلائل سیکھنا چاہیے۔ ٹھیک، جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن تو ان کو، آپ لوگوں کو، مجھے دلائل سیکھنا چاہیے۔ اب یہ آیت جو ہے وہ کس چیز پہ دلیل ہے؟ کہ قرآن آپ کو 5 ٹائم کی نماز کے اوقات بتا رہا ہے۔ ٹھیک، قرآن بتا رہا ہے آپ کو کہ نماز قائم کرو، حکم ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک۔ چاروں نمازیں اس میں آ گئی۔ پانچویں ہے فجر کی نماز، تو وہ قرآن الفجر، اس کا بھی بتا دیا گیا۔ تو یہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 78۔ یہ دلیل ہے کہ قرآن میں 5 ٹائم کے نماز کے اوقات موجود ہیں۔ اسی طرح میں نے آپ کو اس آیت کی تفسیر میں ایک اور آیت ریفرنس کے بنا بتائی تھی، سورہ الہود آیت نمبر 114۔ تو اس میں بھی جو ہے 5 وقت کی نماز کی طرف اشارتاً بات کی گئی، لیکن موجود ہیں 5 وقت کے ٹائمنگز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو قرآن کہہ رہے ہیں، بے شمار اوتھینٹک احادیث موجود ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نمازوں کے اوقات بتائے، 5 وقت کی نمازوں کے اوقات بتائے۔ ٹھیک، تو اگر کسی کو نام نہاد مسلمان ہی کہوں گی میں اس کو، کہ اگر اس کو شک ہے کہ نماز 5 وقت کی نہیں ہے، مطلب آج کل بھی فتنوں کا دور ہے، کوئی ایسی بات کر سکتا ہے، تو آپ کو ایک بات سکھا رہی ہوں کہ اگر کوئی نام نہاد مسلمان، کوئی سرکش مسلمان کو جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے، تو آپ کو دلیل آنا چاہیے کہ اتنی یہ قرآن میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معراج جو اتنی تفصیلی ہے اور اتھینٹک دونوں بکس میں موجود ہے، بخاری اور مسلم میں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر کیا ملا تھا؟ جی کیا ملا تھا بچوں؟ مین چیز کیا ملی تھی آپ کو؟ میم نمازیں ملی پانچ تھی، نمازوں پانچ کا نمازوں کا اور البقرہ جی کی آخری آیات۔ آخری جی آیات فاتحہ اور بنیادی البقرہ۔ بنیادی طور پر 5 وقت کی نمازیں، ٹھیک، اور اتنی ڈیٹیل ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام، پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، موسیٰ علیہ السلام آپ کو واپس بھیجتے رہے اور فائنلی 5 نمازیں رہ گئیں، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہی ہوگا۔ ٹھیک، اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال ایسے جیسے تمہارے دروازے پہ کوئی نہر بہ رہی ہو، اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دلیل سیکھیں۔ یہ جو آیت ہے یہ قرآن سے دلیل ہے، ٹھیک ہے، کہ 5 نمازوں کے اوقات قرآن میں موجود ہیں۔
یہ صرف اتنی سی بات سکھانا چاہ رہی ہوں. امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات. جی سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا سکھانا چاہ رہی ہوں؟ جی جی میم میم الحمدللہ. ہاں جی میم جی دلائل الحمدللہ. سیکھا کریں. آیت نمبر نوٹ کیا کریں اپنے نالج کے لیے بھی اور دوسروں کو بتانے کے لیے بھی. قرآن آیت پڑھنا 7 ہماری 8 ہاں صرف اپنے لیے پڑھنا نہیں ہوتا نا. ہمیں قرآن کو ہم نے پھیلانا ہے اور بتانا بھی ہے. ٹھیک. تو ہمیں جو دلائل ہیں ان کو اب دیکھیں. یہی آیات دیکھ لیں. نہ صرف 5 اوقات بتائے گئے ہیں بلکہ آگے تہجد کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے. جو افضل ترین نمازوں میں سے ہے, نفل نمازوں میں سے ہے. ٹھیک. تو اور پیچھے رہ کیا گیا پھر؟ پہلے 5 فرض نمازوں کے اوقات بتائے گئے ہیں, پھر تہجد کا بھی ذکر ہے کہ جو کہ افضل ترین نفل نماز ہے امت کے لیے. چلیں یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن کی آیات سے دلائل سیکھا کریں. ٹھیک ہے. تاکہ کبھی آپ کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے تو آپ ان کو جواب دے سکیں قرآن کے ذریعے سے. کیونکہ آپ قرآن پڑھ کس لیے رہے ہیں؟ کہ لوگوں کو بتا سکیں, خود بھی سیکھیں, عمل کریں اور لوگوں سے عمل کرا سکیں. ان کے شک و شبہات, ان کے غلط جو ان کے ذہن میں غلط باتیں ہیں ان کو دور کر سکیں. ٹھیک ہے. تو دلائل سیکھا کریں. بس اتنی بات سمجھانا چاہ رہی ہوں. چلیں آیت پہ آ جائیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ. پہلا سوال تو میرا یہ ہے آپ سے ہے کہ تہجد کیا سو کے اٹھنا ضروری ہے تہجد پڑھنے کے لیے؟ جی جی میم جی میم جی جی کیونکہ اس کا مطلب ہی یہی ہے نا, ترک نیند, یعنی تہجد جو ہم پڑھ رہے ہیں نا, ترک شاباش. نیند کی ہاں نیند کو توڑ کے بالکل. اور پھر آپ کو ہاں نماز پڑھنی ہے. جی شاباش. جواب کمپلیٹ یہ ہے کہ جو تہجد کا لفظ ہے نا, وہی ہمیں بتا رہا ہے کہ تہجد کا مقصد ہی ہے کہ آپ نیند توڑ کر اٹھیں گے. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ سو کر اٹھنا ضروری ہے. اور بہت تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا تھا, باب تفعل ہے جس کے اندر یہ پراپرٹی پائی جاتی ہے کہ محنت اور مشقت سے, شدت سے کوئی کام کیا جائے. ٹھیک. تو سب سے پہلا آپ کو یہ جواب آنا چاہیے, کیونکہ یہ تو عام کوسچن ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ اگر ہم جاگ رہے ہیں تو کیا ہم تہجد نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں, آپ نماز پڑھیں. اگر آپ جاگ رہے ہیں آپ کو قیام اللیل کا بالکل ثواب ملے گا, رات کی نماز کا ثواب ملے گا, نوافل کا ثواب ملے گا. لیکن اسپیشل جو نماز تہجد ہے, جو شرعی اصطلاح میں جس کا وقت نصف شب کے بعد شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر جب تک شروع کا وقت جب تک سٹارٹ نہیں ہوتا اس وقت تک رہتا ہے, تو اس کا ثواب جبھی آپ کو ملے گا جب آپ تھوڑا سا سو کر اٹھیں گے, چاہے تھوڑی دیر سوئیں. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. جی میم دوسرا سوال یہ ہے. تکلف اور جی اہتمام بولیے. سے کرنا ہوتا ہے نا, اس لیے. ہاں جی جی بالکل. تہجد کا مطلب ہی ہے, کیونکہ جس گروپ سے تعلق رکھتا ہے یہ ورڈ, اس میں یہ ساری پراپرٹیز پائی جاتی ہیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کیا تھی؟ فرض تھی, نفل تھی, کیا تھی؟ جی میم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد کی نماز فرض تھی. فرض ہو گئی تھی, فرض تھی ان کے اوپر. ہاں فرض تھی, اور تاحیات فرض ہی رہی نمازوں تھی. کی ٹھیک ہے. فرضیت سے پہلے ہی جو ہے مسلمان تو فرض تھی, اس کے بعد پھر رات پائی. سوری جی میم آواز آپ نہیں آ رہی. پر فرض تھی کیونکہ آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بلند نے آپ کرنے پر تھے. فرض اچھا, کی. اور کچھ عرصے مسلمانوں, عام مسلمانوں پر بھی فرض رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا کہ اگر آپ سورہ مزمل پڑھیں نا, تو سورہ مزمل کے جو 2 رکوع ہیں نا, اس کی جو شان نزول ہے اس میں بہت فرق ہے. یعنی پہلا رکوع پہلے نازل ہوا ہے, دوسرا رکوع کچھ سال کے بعد نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ وہ پڑھیں نا ترجمے کے ساتھ تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ پہلے اس میں حکم دیا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ دوسرے بھی صحابہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, لیکن پھر اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, تمہیں اندر اتنی استطاعت نہیں کہ تم پڑھ سکو, تو پھر کیا کہا گیا کہ جتنا میسر ہو اتنا قرآن پڑھو. یعنی تہجد کے لیے تخفیف کر دی گئی کہ آپ کے لیے, عام مسلمانوں کے لیے فرض نہیں ہے. پھر آپ کیا کہیں, فقرؤ ما تیسر منہ, جتنا تمہیں میسر آتا ہے, یعنی 2 رکعت پڑھ لو, جو بھی پڑھ لو, تو تمہیں اس کا بہت اجر و ثواب ہے. تو بہرحال تہجد کی نماز جو ہے وہ بہت نفل نمازوں میں سب سے افضل ترین نماز ہے, اور اس کی بہت ساری فضیلت آپ نے پڑھی تھی, تو اس کی عادت بنانی چاہیے. مقام محمود کس کو کہتے ہیں؟ جی مقام میم وہ محمود. مقام جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز کھڑا کیا جائے گا اور وہاں پہ ان کی تعریف بیان کی جائے گی.
کیا کریں گے آپ وہاں کھڑے ہو کے؟ شفاعت کریں گے. میم مقام شفاعت کے لیے محمود کھڑے دیکھیے نا، ہوں گے اور ایسا میم مقام جہاں پر کسی کی حمد و ثنا کی جائے، جو مطلب میننگ سے، ہاں اور پھر اس کے ہاں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت ہماری شفاعت کریں گے، اور مقام محمود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. ہاں شفاعت کبریٰ خاص طور پر کریں جی گے. شفاعت اور کبریٰ ہے میم. ہاں، اور شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ جی شفاعت کبریٰ کیا ہوتی ہے بچوں؟ بتایا تھا میں نے آپ کو، حساب دو دو کتاب تین کا تین دفعہ سلسلہ بتایا ہوتا تھا. ہے. سے بڑی بات جو حساب جس کتاب میں کا جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو اللہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ وہاں جہنم سے شفاعت دلوائیں گے. مجھے میم آواز نہیں جب آئی. سب شفاعت لوگ قیامت کے روز پسینے میں شرابور کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب کا انتظار کر رہے ہوں گے، تو اس وقت اذان نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا ہے، جو دعا پڑھتے ہوں گے ان کے لیے بھی. ایک اس کا سمپل سا جواب ہے کہ شفاعت کبریٰ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حساب شروع کرانے کے لیے سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ حساب کتاب شروع کیا جائے. یہ ہے شفاعت کبریٰ، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا اور لوگ کھڑے ہوں گے انتظار میں، تو یہ سوا نیزے پر ہوگا. تو ٹھیک ہے، ساری ڈیٹیل سے آپ کو حدیث بتائی تھی، تو یاد رکھیں گے شفاعت کبریٰ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک، کہ حساب کتاب شروع کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے ان کے حضور میں سجدہ ریز ہو کے کہ حساب کتاب شروع کریں، اور سب سے پہلے آپ کی امت کا ہی حساب ہوگا. تو پلیز یاد رکھیں کہ شفاعت کبریٰ کیا ہے. کبریٰ یعنی بڑی شفاعت. ٹھیک ہے، یہ اس کو یاد رکھیں. اور میم مقام مقام محمود پر کھڑے محمود ہوتے کی ہیں بات میم کریں. ساتھ اذان کے بعد جو دعا ہے وہ بھی ہمیں پڑھنی چاہیے. اس میں بھی یہی دعا ہے مقام محمود تک پہنچنے کے ہاں لیے. جی، اس میں دونوں چیزیں مانگی جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مقام محمود اور وسیلہ. وسیلہ جو ہے وہ جنت میں ایک اعلیٰ ترین مقام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ امید ہے کہ وہ مجھے ملے گا. ٹھیک، تو دونوں کے لیے وہ ہے اور ضرور پڑھنی چاہیے. جب اذان ہو رہی ہو تو اذان کا جواب دینا چاہیے، اور اس کے بعد اذان ختم ہونے کی دعا پڑھنی چاہیے، عادت ہونی چاہیے. آگے آ جائیں، اور بہت ہی اہم سوال ہے. قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم عالم بمن ہوا اہدی سبیلا. شاکلہ کیا ہوتا ہے؟ جی شاکلہ سے کیا سمجھ میں آیا؟ شاکلہ کس کو کہتے ہیں؟ شاکلہ ویسے تو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کا جو روٹ ورڈ آپ نے بتایا تھا شکل سے ہے، لیکن یہاں پہ جو شاکلہ ہے وہ ہے ذہنی سوچ ہماری، اور ڈھنگ، طبیعت، جبلت، مسلک، جو ہماری شکل نہیں ہے، مطلب ہماری اپیئرنس نہیں ہے، جو ہماری اپنی دل کی جو شکل ہے، جو ہماری ہاں، ذہنی سوچ ہے، جو شکل، ہمارا مسلک ہے، وہ آپ نے شاکلہ بتایا تھا. میم ڈاکٹر ذہنی اسرار شکل. کی ریفرنس سے بھی بتانا چاہوں گی میں کہ انہوں نے ہاں بتایا تھا بالکل کہ بتائیں. وہ جو آپ نے مینشن کیا تھا کہ جو انسان کا موروثی یا جو جینز ہوتے ہیں وہ، اس کے بعد ماحول، اور پھر تیسری چیز علم نافع. تو یہ تین چیزیں ملا کے جو ہے انسان کی وہ شاکلہ بنتی ہے. جو جینز ہوتی ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہوتی، لیکن ماحول اور جو علم ہوتا ہے وہ ہم حاصل کر کے شاکلہ اپنا قرآن اور سنت کے مطابق کر سکتے ہیں. چینج کر سکتے ہیں. مطلب دیکھیں، شاکلہ جو ہے نا ذہنی شکل ہے آپ کی. ٹھیک، شاکلہ شکل سے ہی ہے لیکن جو اپیئرنس نہیں ہے، آپ کی صورت شکل نہیں ہے، ذہنی شکل ہے. یاد رکھیں یہ اتنا سا جملہ، شاکلہ ذہنی شکل ہے. اب ذہنی شکل میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، آپ کی سوچ، آپ کی نیت، آپ کی طبیعت، آپ کی جبلت، آپ کا طریقہ، آپ کا ڈھنگ، آپ کا مسلک، سب کچھ آ جاتا ہے اس کے اندر. ٹھیک، میم اب ہم اس کو باطن کہہ سکتے ہیں، باطنی جو آپ کا باطن ذہنی طور پہ آپ اس کو رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. باطن میں اصل میں دل زیادہ آ جاتا ہے نا. اگر جہاں پر باطن کو لیا جاتا ہے وہاں پر دل مراد ہوتا ہے زیادہ تر. میم اور شاکلہ یہاں کا تو پر پورے پرسنالٹی پہ اثر ہوتا ہے. ہاں میم اپنا ذہنی اپنا شکل. اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے نا میم، جس کے مطابق وہ پھر کام کرتے آپ ذہنی شکل ہیں. یاد رکھیں شاکلہ کو. ٹھیک ہے، ذہنی شکل، یہی مترادفات میں لکھا ہوا بھی ہے اس کے بارے میں کہ یہ ذہنی شکل اس کو کہتے ہیں. اور ذہنی شکل میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ذہنی شکل کیا ہوتی ہے؟ آپ کی سوچ ہوتی ہے، آپ کی نیت ہوتی ہے، آپ کی طبیعت ہوتی ہے، آپ کی عادت ہوتی ہے، شوق آپ کی ہوتے ہیں. جبلت ہوتی ہے، آپ کا طریقہ ہوتا ہے.
تو یہ شاکلہ میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب ایک شاکلہ جیسے ابھی عائشہ نے مینشن کیا کہ انہوں نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہوا ڈاکٹر اسرار نے کہ شاکلہ ان چیزوں سے بن کے مل کے بنتا ہے کہ آپ کے ایک جینیٹکس میں ایک خوبی موجود ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی خوبی کچھ اور ہے، میری کچھ اور ہے، کسی کو بولنا آتا ہے، کسی کو لکھنا آتا ہے، کسی کی کوئی خوبی ہے، کسی کی کوئی خوبی ہے۔ تو اب کیا ہمیں اپنی خوبیوں کو تلاشنا چاہیے کہ ہمیں بس بیٹھے رہنا چاہیے کہ ہم اپنی شاکلہ کو امپروو کریں؟ جی اپنے جو امپروو شوق کرنا ہے اور جو چاہیے اپنی سکلز میم ہیں وہ امپروو کرنا اسلام کے چاہیے مطابق ہمیں اس ہمیشہ. پہ اس کو بھی مسلمان کرنا چاہیے، اور اسلام کے مطابق جو شریعت میں ہاں مطلب جو ہمیں راستہ ہاں دکھایا ہوا ہے اس کے مطابق اگر اس کو کر لیں تو وہ شوق بھی آپ کا بن جائے گا، اور آپ کی سکل بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہاں استعمال ہو سکتی ہے۔ اور مطلب میم شاکلہ جو آپ کا سٹبن پیدائشی ہے نہیں ہونا اس کو چاہیے. توڑنا چاہیے، توڑ کے اس کو کچھ آپ اسلام کے مطابق اس کو بنائیں۔ شاکلہ کے خول کو توڑنا پڑتا ہے، یہ سمجھ لیں آپ بات۔ یعنی شاکلہ کا خول کیسا ہوتا ہے، جیسے مشرکین نے چڑھایا ہوا تھا کہ ایک کچھ جینیٹیکلی ان کے اندر چیزیں تھیں، اس کے بعد انہوں نے آبا کے طریقے کو شاکلہ بنا کے، طریقہ بنا کے اس کے خول میں بنتے اور کہتے بھی تھے کہ قلوب غلف، کہ ہمارے دل جو ہیں وہ پردوں میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس طرح کے جو شاکلہ ہوتے ہیں نا ان کو توڑ کے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے شاکلہ کو مسلمان کریں۔ جی قرآن و سنت کے مطابق جینیٹکس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام کر سکتے ہیں نا، کہ نہیں کر شریعت سکتے؟ کا میم حدود وہی بات تھی ہے، کہ جو اس دو کا پوائنٹس ہیں فائنڈ باقی آؤٹ ہمارے کر کے اور پاس، اپنی سوچ کو مسلمان کر کے ماحول شوق کو اور علم نافع کو ہاں حاصل کر کے، ماحول چینج کر کے، یہ دو چیزیں کر کے پھر ہم اس کو قرآن و سنت کے مطابق کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر جینیٹکس کے پیچھے جائیں تو پھر تو آباء اجداد کی جینیٹکس، اس پہ ہاں چلتے رہیں گے۔ نہیں، جینیٹکس کو لے کے آپ آباء و اجداد کے پیچھے نہیں چلتے رہیں گے۔ جینیٹکس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جینس میں ایک خوبی ہے کہ آپ بولنا جانتی ہیں، ٹھیک ہے، میرے اندر دوسری خوبی ہے کہ میں لکھنا جانتی ہوں، جینیٹکس سے مراد یہ ہے۔ اب آپ نے اس کو خود کریت کر کھوج کر نکالنا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے، اپنے میم شاکلوں یہ کو بھی کہہ امپروو کرنا ہے، سکتے ہیں نا سمجھ کہ رہے؟ میم انسان ضد اور اپنی ہر درمی کو چھوڑ دینا ہے، اسٹبننس کو چھوڑ دینا ہے. جو ضدی ہوتے ہیں، ہٹ دھرم ہوتے ہیں، وہ پھر امپروو نہیں کر سکتے جیسا کفار نہیں کر مکہ تھے. سکتے۔ ہاں تو اپنے شاکلہ کو توڑنا پڑتا ہے نا، جو آپ کا موروثی شاکلہ ہے یا آپ کا جو ماحول کا شاکلہ ہے یا جو لا علمی کا شاکلہ ہے، اس کو آپ نے توڑ کے اپنے شاکلہ کو امپروو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ میم یہ تعالیٰ بھی کہہ کہہ رہے ہیں کہ سکتے ہیں نا آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے، ٹھیک ہے، کون سیدھے زیادہ راستے پر ہے۔ تو زیادہ سیدھے راستے پر آنے کے لیے میں شاکلہ نہیں لگیں کو گے، امپروو کرنا پڑتا ہے، وہ اچھے کارٹونس نہیں ہیں. ٹھیک ہے، شاکلہ کو امپروو کرنا پڑتا ہے، یہ بات ہوتی ہے۔ میم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ انسان اپنے حواس خمسہ کو استعمال کر کے شرعی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں حکم کے مطابق اس کو امپروو کر سکتا ہے اپنے شاکلہ کو، ہاں اگر وہ ایگزیکٹلی صحیح یہی کہہ استعمال رہی میں ہوں، لائے ان پانچوں چیزوں کو ہاں تو۔ تو یہی بات کر رہی ہوں کہ شاکلہ آپ کا ایک پیدائشی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی پیدائشی طور پر آپ کی ایک طبیعت ہے، میری طبیعت مختلف ہے، آپ کی طبیعت مختلف ہے، آپ کی جینیٹکس کی خوبیاں مختلف ہیں، میری مختلف ہیں، ایک تو یہ پیدائشی چیز ہے نا، ایک علم بھی مختلف ہے، ٹھیک ہے، آپ کا مختلف ہے، میرا مختلف ہے، ماحول ہو سکتا ہے مختلف ہو، آپ کے گھر کا اور ماحول ہے، میرے گھر کا اور ماحول ہے، لیکن کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، کچھ اختیار میں نہیں ہیں، جو اختیار میں ہیں ان کو آپ نے امپروو کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی ماحول بدلنا کیا اختیار میں نہیں ہے آپ کے؟ ابھی جی آج میم، بھی آپ یہ نہیں ہوتا کہ غیر ملک میں ہیں آپ تو ماحول غلط ہے تو آپ مسلم ملک میں چلے جائیں، وہ بھی ہے، لیکن آپ کے اپنے ملک میں کیا غلط ماحول نہیں پائے جاتے کہ پائے جاتے ہیں؟ جی میم میم اس میں بالکل بھی تو پایا کوشش جاتا کا ہے، ہی اور عمل لوگوں ہوتا کے ہے نا۔ اپنے دل کا ماحول بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، اور لوگ اپنا خود ہاں ماحول خراب بھی کر لیتے ہیں، وہ خود بھی بڑا افیکٹس جی، کرتے ہیں اس چیز. ہاں جی بالکل، تو ماحول مینس کہ اپنی جو صحبت ہے، جو اپنی دوستیاں ہیں ان کو دیکھیں کہ آپ کہاں پر بیٹھتے ہیں، کہاں پر اٹھتے ہیں، کون سی محفلیں آپ کو پسند ہیں، کہاں پر آپ کا دل لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے حساب سے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنے شاکلہ کو قرآن و سنت کے مطابق کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح علم کا معاملہ ہے کہ علم آپ کس لیے حاصل کر رہے ہیں۔ ایک تو علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے، آج کی تفسیر میں بھی یہ بات ہے کہ بس فار دا سیک آف نالج ہے، آپ علم حاصل کر رہے ہیں کہ ہاں مجھے قرآن کی نالج آ جائے گی۔ ایک یہ نیت ہے کہ آپ قرآن کا علم اس لیے حاصل کر لیں کہ آپ اپنے کو آپ کے اندر تبدیلی لائیں گے، عمل میں لائیں گے،
شاکلہ کو تبدیل کریں گے. تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. اگر کوئی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ورنہ پھر میں چلتی ہوں آج کی تفسیر کی طرف. جی کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ میم پھر شاکلہ پڑھ کے پھر یہ ایکسکیوز تو نہیں باقی رہ جاتی کہ کسی کو ماحول نہیں ملا یا کوئی علم نہیں حاصل کر سکا تو اس وجہ سے وہ قرآن و سنت پہ نہیں چل رہا، کیونکہ اس میں تو جد و جہد بھی ہے، اس میں تو سارا بات ہی یہی ہے کہ کیونکہ آپ آیت کا اگلا پورشن دیکھیں، فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. شاکلہ کے بعد ہی یہ بات کہی نا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کا رب بہت اچھی طرح جانتا ہے کون سیدھے راستے کے اوپر ہے. اپنے شاکلہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے شاکلہ کو اسلام پر لانے کی کوشش کر رہا ہے. پوری آیت تو یہی ایکسپلین کر رہی ہے نا. ٹھیک ہے، چلیں آج کی تفسیر کی طرف چلتے ہوں. آج کی جو تفسیر ہے آپ کی آیت نمبر 89 سے ہے. جی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89 ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، صرفنا پھیر پھیر کر لائے ہم، للناسی لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآنی اس قرآن میں، من کل مثل ہر طرح کی مثال، فابا تو بس انکار کیا، اکثر الناسی اکثر لوگوں نے، الا کفورا مگر کفر کرنے میں. الفاظ دیکھ لیں. صرفنا کا صرفہ کا مطلب آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. صرفہ اور یصرف تصریف کے جو الفاظ ہیں وہ پھیر پھیر کر بار بار آنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے تصریف الریاح کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، ہواؤں کے پھیر پھیر کر آنے میں، تو پھیر پھیر کر لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک اور بات آپ نوٹ کر رہے ہوں گے سورہ بنی اسرائیل میں کہ قرآن کا لفظ بہت دفعہ آ رہا ہے اس میں. اتنی دفعہ کسی اور سورہ میں نہیں آیا، بار بار قرآن کا ورڈ آتا ہے. تو قرآن کے معنی بھی تھوڑا سا آج ریمائنڈر لے لیتے ہیں کہ قرآن کا معنی کیا ہوتا ہے. قرآن کا لفظ اصل میں قرآ سے ہے، قاف ر حمزہ، جس کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا، اور اس کو فعلان کے وزن پر مصدر کہا گیا ہے. ٹھیک، یعنی قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھنا یا لگاتار پڑھنا. یہ قرآن کا مطلب کیا گیا ہے مصدر کے حساب سے. تو اور گرامیٹیکلی قرآن کو مصدر بمانی مفعول کہا گیا ہے مصدر فعلان کے وزن پر، لیکن اس کو کیا لیا گیا ہے؟ مصدر بمانی مفعول. اور معنی پھر کیا بن گیا اگر اس کو آپ مصدر بمانی مفعول لیں گے؟ بار بار پڑھا جانے والا. ٹھیک ہے، جس کو بار بار پڑھا کے جاتا ہے، بار بار پڑھا گیا، یا لگاتار پڑھا جانے والا. تو ایک معنی تو اس کا یہ ہے. ایک اور معنی قرآن کا جمع کرنے کا بھی کیا گیا ہے، جمع کرنا مصدر کے طور پر. تو جمع کرنا کیوں اس کا معنی کیا گیا ہے؟ کیونکہ قرآن میں آپ کو پتہ ہے تمام آسمانی کتابوں کے جو ضروری علوم ہیں وہ جمع ہیں، اور تمام جو بنیادی دین کے اصول ہیں وہ بھی اس میں جمع ہیں. تو اس کو جمع کرنا بھی اس کا مطلب کیا گیا ہے. تو یہ قرآن کے بہرحال معنی ہے. اور ابا کے مطلب ہوتے ہیں سختی سے انکار کرنا. تو بس یہی الفاظ تھے، اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیں. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے، پھر بھی اکثر لوگوں نے انکار کیا، مگر کفر کرنے سے انکار نہیں کیا. ہر طرح کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی، لیکن لوگوں نے انکار کیا مگر کفر کرنے سے انکار نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالوں کو پھیر پھیر کر بیان کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ مختلف احکامات کو بار بار لے کر آئے، مختلف طریقوں سے سمجھایا، حکمت برے قصے بار بار بیان کیے، بار بار اللہ تعالیٰ نے جو ضروری ٹاپکس ہیں ان کو بیان کیا. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے انکار کیا مگر کفر کرنے سے انکار نہیں کیا. یعنی کفر کرنے سے انکار نہیں کیا مطلب انکار پر انکار کرتے رہے. اللہ تعالیٰ بار بار پھیر پھیر کر قرآن میں لاتے رہے، ایک بات کو کئی طریقوں سے سمجھاتے رہے، لیکن لوگ کیسے تھے؟ اکثریت نے کیا کیا؟ میجورٹی نے، کہ جتنے طریقوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھایا وہ انکار ہی کرتے رہے، اور انکار کے اوپر ہی آگے بڑھتے رہے. تو لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟
کہ انکار کیا سختی سے اور انکار میں ہی آگے بڑھتے رہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ لوگ اپنے شاکلہ کے خول سے باہر نہیں نکلے. شاکلہ کی بات تھی نا پیچھے، شاکلہ کے خول سے باہر نہیں نکلے. شاکلہ کے خول کو نہیں توڑا، آبا کے طریقوں پر جمے رہے اپنے. جو شاکلہ ایک بنا لیا تھا آبا کے طریقوں کا، اسی کے اندر اسٹک رہے. اپنے مزاج کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، اپنی طبیعت اپنے طریقے کو اسلام کے مطابق کرنے کی کوشش نہیں کی. تو اس لیے فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا. اب جو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم پھیر پھیر کر لائے، ہر طرح کی مثال بیان کی، تو آپ دیکھ لیں قرآن اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے صرف شرک کی تردید میں کتنے طریقوں سے مثال کے ذریعے سمجھایا ہے شرک کو. ٹھیک ہے، کہیں پر مکڑی کے جالے سے سمجھایا ہے، کہیں پر کسی طریقے سے، کہیں پر کسی طریقے سے، کہ شرک کیا کتنی بری چیز ہوتی ہے، بہت طریقے سے سمجھایا. اسی طرح روز قیامت کے قائم ہونے پر، آخرت کی جزا و سزا پر بھرا پڑا ہے قرآن. انہیں تیسواں پارہ تو بات بات پہ بھرا پڑا ہوا ہے کہ روز قیامت کیا کچھ ہونے والا ہے، کیسے جزا و سزا ملے گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، قرآن پر ہر طرح کے دلائل پیش کیے گئے. مشرکوں کے جو من گھڑت معبود تھے ان کی بیچارگی، بے بسی کتنی جگہ بتائی گئی ہے. ہاں، کہ وہ تو آگ میں پڑے ہوئے ہوں گے، تم ان کو پکارو گے وہ تمہیں جواب نہیں دیں گے، تم سے مکر جائیں گے اور منہ پھیر لیں گے، بہت کچھ بتایا گیا. سابقہ اقوام کی نافرمانی پر ان کا حشر بیان کیا گیا کہ قوم عاد، سمود اور قوم فرعون وغیرہ نے نافرمانی کی تھی تو ان کا کیا حال ہوا، بار بار بتایا. لیکن پھر بھی کیا ہوا کہ لوگ اپنی ضد اور ہٹ درمی پر ایسے اڑے کہ ہر دلیل کا الٹا ہی مطلب لیا، مخالفت میں بڑھتے چلے گئے، اپنے کفر میں انکار میں بڑھتے چلے گئے. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ کفر و انکار میں کیوں بڑھتے ہیں، اس کی وجہ سوچیں کہ کیوں بڑھتے ہیں. انسان جب ایک دفعہ انکار کرتا ہے نا اللہ کے حکم کا، تو ایک دفعہ کا انکار ہی اس کو انکار پر دلیر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، دلیر کر دیتا ہے نا، کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھ میں، اس کی جھجک ختم ہو جاتی ہے کہ ہاں میں انکار کر سکتا ہوں اللہ کے حکم کا، اللہ کے احکامات کا، میں اس کے اوپر بول سکتا ہوں. اس کی زبان کی جھجک، اس کے اندر کی شرم ختم ہو جاتی ہے، تو وہ انکار پر دلیر ہو جاتا ہے، سرکشی پر دلیر ہو جاتا ہے. اور پھر یہی انکار پر دلیری اس کو بار بار کا انکار کروانے پر لے آتی ہے. اور پھر بار بار کے انکار سے کیا ہوتا ہے، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. ٹھیک، دلوں پر مہر کیوں لگتی ہے، آپ پڑھ چکے نا سارا بات، کہ بار بار کا انکار جو ہے وہ دل پر مہر لگانے کا باعث بنتا ہے. جیسے وہ حدیث آپ نے پڑھی نا کہ انسان ایک دفعہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک دبا پڑتا ہے، سیاہ دبا. توبہ کر لے تو مٹ جاتا ہے، لیکن گناہ پر گناہ کرتا رہے تو وہ سیاہ دبا پورے دل پر چھا جاتا ہے. تو وہی مہر ہوتی ہے نا، اسٹیمپ لگ جاتی ہے. اور جب اسٹیمپ لگ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر تو انکار ہی ہوتا ہے نا. اللہ کفورا، پھر تو انسان بس انکار ہی کرتا ہے. جب مہر لگ گئی تو نہ کوئی بات اندر جا رہی ہے نہ باہر آ رہی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ ہاں، پھر تو یہی ہوگا نا، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، انکار ہی ہوگا. اور افسوس کے ساتھ اور بہت دکھ کے ساتھ آج بھی دنیا میں، ہمارے معاشرے میں ایسے نام نہاد مسلمان موجود ہیں جو کئی قرآن اور حدیث کی چیزوں کا انکار کرتے ہیں اور بہت دھڑلے سے کرتے ہیں، بحث مباحثے بھی کرتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ کہ بغیر علم کرتے ہیں. علم کچھ نہیں ہے، نہ قرآن کا ہے نہ حدیث کا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں اتنا منہ کھول کے بولتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. اسی لیے میں نے آپ سے ابھی بات کی تھی کہ دلائل کو سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ افسوس اور بہت ہی دکھے دل سے کہہ رہی ہوں کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے نام نہاد مسلمان موجود ہیں جو اللہ کے واضح احکامات کے اوپر آرگومنٹس کرتے ہیں اور منہ کھول کے، پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا. تو بہرحال، اور وہ بھی بغیر علم، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ وہ لوگوں کو بھٹکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، وہ بھی بغیر علم. تو بہرحال یہی ہوتا ہے پھر کہ اللہ کے حکم پر کوئی جو اعتراض کرتا ہے، اس کے اوپر آبجیکٹ کرتا ہے، تو اس کی شرم و حیا، جھجک ختم ہو جاتی ہے اور وہ سرکش ہو جاتا ہے، سرکشی کے اوپر اتر آتا ہے. اور پھر سرکشی جو ہے وہ انسان کے دل پر مہر لگاتی ہے. اور جب مہر لگ جائے تو پھر تو بس آپ سمجھ لیں انسان گیا کام سے. پھر تو بس اسٹیمپ ہوگی نا، ایک چیز سیل بند ہوگی، اپنا حق اندر جائے گا نہ باہر آئے گا.
پھر تو سمجھ لیں اس کی بربادی ہے. تو بہرحال یہی اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ مثالیں قرآن میں بیان کی ہیں، ہر طرح سے بیان کی ہیں، لیکن فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ. اب دیکھیں یہاں پر کسی خاص طبقے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کامن ناؤن میں بات ہو رہی ہے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، اکثر لوگوں نے انکار کیا. اللہ کفر، مگر کفر کرنے میں انکار نہیں کیا. یعنی انکار کرنے میں انکار نہیں کیا، انکار بہت بار کیا لیکن مانا نہیں. تو اس کی یہی وجوہات ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو حتی الامکان ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، کیونکہ آج بھی ایسا ہوتا ہے. ٹھیک، آج بھی ایسا ہوتا ہے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اسی لیے میں نے آپ کو بھی سمجھایا تھا کہ دلائل آنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے آپ نپٹ سکیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا. کنہوں نے کہا؟ مشرکین مکہ کی بات کی جا رہی ہے خاص کانٹیکس میں. اور انہوں نے کہا لن، ہرگز نہیں، نؤمنا، ہم ایمان لائیں گے، لکا تیرے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ تفجرا، تم جاری کر دو، لنا ہمارے لیے، من الارض زمین سے، ینبوع ایک چشمہ. یہ 2-3 آیتیں میں ایک ساتھ لوں گی کیونکہ اس کی چھوٹی چھوٹی تفسیر ہے تو اکٹھا لیں گے اور الفاظ بھی آپ کو بھی بتاتے ہوں. اب اس کے الفاظ پہلے دیکھ لیں پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں. اس میں 2 الفاظ نئے ہیں، حتیٰ تفجرا. تفجرا کا لفظ ہے تم جاری کر دو. یہ لفظ فجر سے ہے، فجرا. تو فجرا کے مطلب ہوتے ہیں کسی چیز کو وسیع پیمانے پر پھاڑنا. فجر کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ فجر کا لفظ بھی اسی سے ہے. اور فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ فجر کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ جب افق پر صبح نمودار ہوتی ہے، جس کو پو پھٹنے کا وقت بھی کہتے ہیں. تو اس کو بھی فجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ پورے افق پر نمودار ہوتی ہے نا، وسیع پیمانے پر نمودار ہوتی ہے. تو اسی لحاظ سے پھر یہ جو فجر کا لفظ ہے، فجرا یا فجرا اور تفجیرا، جو آگے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ سب اسی طرح کے الفاظ ہیں، ایک ہی طرح کے. اور ان الفاظ کے مطلب ہوتے ہیں وسیع علاقے کی طرف پانی کو چلانا یا جاری کرنا. ٹھیک، فجرا یا فجرا یا تفجیرا جو مصدر ہے، ان سب کے معنی کیا ہیں؟ وسیع پیمانے پر یا وسیع علاقے کی طرف پانی کو جاری کرنا یا چلانا. ٹھیک ہو گیا؟ اگلی آیت ہے او تکونا، یا ہو، لکا تیرے لیے، جنتن ایک باغ، من نخیلن کھجوروں میں سے، و انبن اور انگور میں سے، فتفجرا پھر تم جاری کر دو. اب یہ فجرا سے ہو گیا. ٹھیک ہے. الانہار نہریں، نہر کی جمع، خلالہا درمیان اس کے، تفجیرا خوب جاری کرنا. اس کے الفاظ دیکھ لیں. جنہ تو باغ کو کہتے ہیں، اصل میں ایسا باغ جو درختوں سے ڈھکا ہوا ہو. نخیل، نخلن کی جمع ہے، کھجوروں کے درخت. انبن واحد ہے، انگور. اس کا انبن کی جمع اناب ہوتی ہے. فتفجرا بھی آپ کو میں نے بتایا فجرہ ہے. اور خلال کے مطلب ہوتے ہیں درمیان، اور تفجیرہ مصدر ہے، خوب جاری کرنا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں وہی جو سورہ بنی اسرائیل کی اسپیشلٹی ہے کہ پہلے اسی روٹ سے فعل آتا ہے اور پھر اسی روٹ سے آگے مصدر لایا جاتا ہے تاکید کے لیے. فتفجرہ کیا ہے؟ فعل ہے کہ تم جاری کر دو، اور تفجیرہ کیا ہے؟ مصدر ہے. ٹھیک ہے. اگلی آیت ہے او تسقطا، یا تم گرا دو، السمائی آسمان سے، آسمان کو، کما جیسا کہ زعمتا تم دعویٰ کرتے ہو، زوم رکھتے ہو، علینا ہم پر، کسفن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، او یا تأتیا یا تم لے آؤ، باللہ اللہ کو، والملائکہ اور فرشتوں کو، قبیلہ سامنے. اس کے الفاظ دیکھیں. تسقط کا جو لفظ ہے وہ سقطہ سے ہے، اور سقطہ کے مطلب ہوتے ہیں کسی چیز کا بلندی سے گرنا. زامتا تو بہت دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں، زوم ہوتا ہے جھوٹا گمان. کسفن جو ہے وہ کسفتن کی جمع ہے، اور ٹکڑے کو کہتے ہیں، اور ہلکے پھلکے ٹکڑے کو کہتے ہیں، جیسے بادل کا ٹکڑا ہے. قبیلہ کا لفظ جو ہے وہ قبل، قاف بے لام سے ہے. قابلہ اور مقابل کے معنی ہوتے ہیں آمنے سامنے ہونا، اور قبیلہ مصدر ہے، سامنے آنا یا سامنے لانا. ٹھیک.
تو اب اس کا آپ روا ترجمہ دیکھیں اور اس کے بعد اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. یہ 3 آیتیں میں نے ساتھ لی ہیں. اور وہ کہ انہوں نے کہا مشرکین مکہ نے ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دو. ہاں یہاں ینبوع رہ گیا تھا. یہ جو تھا تفجر لنا من الارض ینبوع کہتے ہیں ابلتے چشمے کو، اور اس کا روٹ جو ہے نون بے عین ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہ حتیٰ کہ تو ہمارے لیے نمبر 1 کیا کرے، زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دے، یا کیا کرو تیرے لیے کھجوروں اور انگور کا ایک باغ ہو، پھر تو اس کے درمیان سے نہریں بھی جاری کر، یا پھر کیا کرو تو آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہم پر گرا دے جیسا کہ تو دعویٰ کرتا ہے، یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لیا قبیلہ. ٹھیک ہے، اب یہ سب انہوں نے کہا. تو یہاں کفار کے چند مطالبات کا ذکر ہے جو وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہتے تھے، حالانکہ وہ قطعاً بھی ان مطالبات میں حق بجانب نہیں تھے. حصی معجزات مانگتے تھے، جبکہ قرآن جیسا عظیم معجزہ ان کے سامنے تھا. معجزہ تھا نا قرآن نے ان کو اتنی دفعہ چیلنج کیا کہ 10 آیتیں ایسی بنا لاؤ، 10 نہیں تو 10 صورتیں ایسی بنا لاؤ، ورنہ ایک ہی بنا لاؤ صورت. تو صورت تو کیا ایک آیت بھی وہ جیسی نہ بنا سکے. اور قرآن ایسا معجزہ تھا کہ عرب جو اتنے اپنے آپ کو عربی دان سمجھتے تھے ان کے دماغوں کو عاجز کر دیا. جب سورہ کوثر نازل ہوئی تھی الکوثر، تو ان کا جو سب سے بڑا شاعر تھا نا، تو اس نے سورہ کوثر سن کر کہا تھا کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور اس نے شاعری چھوڑ دی تھی. پھر شق القمر کا واقعہ، پھر اسراء کا واقعہ، سب کچھ ان کے سامنے تھا، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے کیونکہ ان کو ایمان لانا ہی نہیں تھا. اصل میں کیوں مطالبات کرتے تھے؟ کیونکہ ایمان لانا ہی نہیں تھا. لانا ہوتا تو قرآن جیسا معجزہ ان کے لیے کافی تھا. تو مطالبات پر مطالبات کرتے رہے. یہاں ان کے انہی مطالبات کا ذکر ہے. پہلا مطالبہ انہوں نے کیا کہ ان تفجرا لنا من الارض ینبوعا، تو ہمارے لیے زمین سے کوئی ابلتا چشمہ جاری کر دے. کیوں کہا یہ؟ کیونکہ آپ کو بتایا کہ مکہ میں پانی کی کمی تھی. تو انہوں نے کہا مکہ میں پانی کی کمی ہے، تم اتنے بڑے نبی ہو جیسا کہ تم دعوے کرتے ہو، تو ذرا چشمے جاری کرا دو یہاں پر، پانی کی قلت دور ہو جائے. یا پھر کیا کرو او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہونا چاہیے. یعنی پہاڑوں کو پیچھے ہٹا دو، حکم دے کے نبی ہو، اللہ سے کہو پہاڑوں کو پیچھے کر دے جو اتنے پہاڑ ہیں مکہ میں، تاکہ ہمیں کشادہ زمین مل جائے اور وہاں پر ہم کھیتی باڑی کر کے باغ لگا سکیں. اور یہ بھی ہے ان کا مقصد تھا کہ تم اتنے بڑے نبی ہو تو تمہیں تو بہت امیر کبیر ہونا چاہیے تھا، تمہارے لیے تو کھجوروں انگوروں کے باغ ہونا چاہیے تھے، اور ان کے درمیان میں نہریں بھی ہونا چاہیے تھی. فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، پھر ان باغات کے درمیان خوب نہریں بھی جاری کرو تاکہ ان باغات کو سیراب بھی کیا جا سکے اور پانی بھی پیا جا سکے، پانی کی کوئی قلت ہی نہ رہے. یا پھر تم کیا کرو اور تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو. تم کہتے ہو نا، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے نا قیامت آئے گی تو ایسا ہوگا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اڑ جائے گا، پھٹ جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اپنا دعویٰ ذرا ہمیں کچھ ایک ٹکڑا ہی گرا کے دکھا دو آسمان سے. پھر کیا کرو اور اللہ والملائکۃ قبیلہ، اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ. سامنے آئے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں ہمارے سامنے آئے اور سامنے آ کر بتائے کہ تم اس کے نبی ہو، اس نے تمہیں بھیجا ہے. سرکشی کی انتہا ہے نا، یہی سرکشی ہوتی ہے. یہی سرکشی ہوتی ہے نا کہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ ہمیں سامنے آ کے بتائے کہ تم اللہ کے نبی ہو. مطلب اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے کہ تم کہتے ہو فرشتہ ہے تو ہمیں بھی وہ فرشتہ دکھاؤ، ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا، ہمارے پاس وہی کیوں نہیں لاتا، ہمیں آ کے وہ کبھی بتائے کہ اللہ کا یہ پیغام ہے. یا پھر یہ کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ خود ہی سامنے آ کے بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے. اس قسم کے مطالبات سرکشی پر مبنی کرتے تھے. یا پھر اگلا مطالبہ ان کا کیا تھا، آگے دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ جی او یا یکون
ہو لکا تیرے لیے بیتن ایک گھر من زخرفن سونے کا او ترقا یا تم چڑھ جاؤ پھر سمائی آسمان میں ولن اور ہرگز نہیں نؤمنا ہم مانیں گے لرقیے کا تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے حتیٰ یہاں تک کہ تو نزلہ تو اتار لا علینا ہم پر بن ایک کتاب نقرؤہ ہم پڑھیں اسے تو قل آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کا جواب ہے سبحان ربی پاک ہے میرا رب حل کنتو نہیں ہوں میں الا بشر الرسول مگر ایک انسان جو رسول ہے. الفاظ دیکھیں اس میں بیت تو گھر کو کہتے ہیں. زخرف کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ایک تو ربائی ہے. چار الفاظ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ چار کے چار اس کا روٹ ہے. زخرف اصل میں کہتے ہیں سنہری چیز کو، چمکتی چیز کو. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ وہ سونے کی ہو، سونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گولڈ کے لیے، لیکن کسی ملمع شدہ چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، کہ جس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہو یا چمکتی دمکتی کوئی چیز ہو. جیسے قرآن میں زخرف القول کا بھی لفظ آتا ہے چکنی چپڑی باتوں کے لیے. تو زخرف کے معنی سنہری چیز ہوتے ہیں، چاہے وہ سونے کی ہو یا ملمع شدہ ہو. ترقہ کا جو لفظ ہے وہ رقیہ سے ہے، رے قاف یا. رقیہ کے دو معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے کہ اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق اوپر چڑھنا. ٹھیک ہے، ترقی کا لفظ جو ہے وہ بھی اسی سے کہتے ہیں نا، تم ترقی کرو گے، تو وہ بھی اسی سے ہوتا ہے. تو پہلا معنی رقیہ کا کیا ہے؟ اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق اوپر چڑھنا. اور دوسرا معنی رقیہ کا ہوتا ہے جھاڑ پھونک کرنا، جس سے وہ رقیہ شریعہ بھی ہے نا جو آپ پڑھتے ہیں. تو رقیہ کا معنی جھاڑ پھونک کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بہرحال پہلے معنی میں آ رہا ہے اوپر چڑھنے کے لیے. او ترقا فی السماء یا تم چڑھ جاؤ آسمان میں. اور دوسری جگہ جو آ رہا ہے لرقیہ کا، وہ بھی اسی لفظ سے ہے. ٹھیک ہے، رقیہ سے، کہ تمہارے چڑھنے کو بھی ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، تو نزلہ حتیٰ کہ تم اتار لاؤ، نزلہ سے ہے. نقرؤہ جو ہے قرا سے کہ تم ہم پڑھیں اسے، اور کوئی نیا لفظ نہیں ہے. تو اس کا آپ ترجمہ دیکھیں کہ اگلا مطالبہ انہوں نے کیا کیا، کہ انہوں نے کہا کہ یا تیرے لیے ایک سونے کا گھر ہونا چاہیے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور ہم تیرے چڑھنے کو بھی، صرف چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ اوپر چڑھنے کے بعد تم ہم پر ایک کتاب اتار کے لاؤ جسے ہم پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے اور میں تو صرف ایک بشر اور رسول ہوں. تو یہاں پر اب انہوں نے کیا مطالبہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ یا تمہارے لیے سونے کا محل ہو، یعنی اتنے بڑے نبی ہو اللہ کے جیسا تم دعویٰ کر رہے ہو، تو تمہارے لیے بہت ہی بڑا سونے کا محل ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں جو دنیا دار انسان ہوتا ہے نا، وہ دنیا داری کی چیزوں کو ہی اہمیت دیتا ہے اور درجات کی بلندی کا باعث سمجھتا ہے. تو یہ سارے مطالبات بھی ان کے اسی چیزوں پر مبنی تھے. اگر آپ بیک میں دیکھیں تو ان کی اپنی یہ خواہشات تھیں جو وہ بیان کر رہے ہیں، دنیاوی ہیں نا ساری، کہ یہ اور یہ اور یہ جتنی بھی ہیں سب زیادہ تر اس میں دنیاوی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے اتنے بڑے نبی ہیں تو پھر تو آپ کے لیے سونے کا محل ہونا چاہیے تھا. آپ تو بہت ہی ایک معمولی سے حجرے میں رہتے ہیں، تو نبی کیسے ہو گئے؟ یا پھر آپ کیا کریں کہ وہ ترقا فی السماء، آسمان پر جاؤ چڑھ کے، اور تمہارے چڑھنے کو بھی ہم نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے کہ آپ اگر آسمان پر چڑھ کے بھی آ جائیں. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ. چڑھنے کو بھی صرف نہیں مانیں گے، بلکہ کیا کرو کہ جب تم چڑھ کر جاؤ گے تو وہاں سے اللہ تعالیٰ سے ایک کتاب مانگ کر لے کر آؤ، جس میں ہمیں مخاطب کر کر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو کہ تم نبی ہو، اور ہمیں کہا ہو کہ تم اس نبی کے اوپر ایمان لے آؤ. یعنی سرکشی کی انتہا پر انتہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اسی طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کے بنی اسرائیل نے کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جہرتاً سامنے سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہ ان کو کہہ دیں میرا رب پاک ہے ہر کمزوری سے، اور کیا ہے کہ حل کنتو، اور نہیں ہوں میں الا بشر رسولا،
مگر صرف ایک انسان اور رسول ہوں۔ اب ایک یہاں بات نوٹیبل ہے کہ حل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی کوئی بتائے مجھے حل کا معنی کیا ہوتا ہے جو عموماً پڑھتے ہیں آپ؟ کیا تو یہاں پر نہیں کیوں ہے؟ کہ میم میم یہ جب نہیں حل سمجھا۔ کا حل آتا ہے تو اس میں ہاں یا نہیں میں اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ سوری کیونکہ پھر سے بتائیں۔ آگے الہ کہ میم جب میم حل آتا ہے تو اس میں آپ کو ہاں یا نہ میں جواب دینا ہوتا ہے اس کا۔ نہیں، اس کا اگر آگے اللہ آ رہا ہے، آپ آگے دیکھ رہے ہیں اللہ، جب اللہ جی آ میم۔ جاتا ہے تو حل کا معنی نہیں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ان بھی اگر آپ پڑھتے ہیں نا ان، جس کا معنی ہوتا ہے اگر، لیکن ان کے بعد بھی اگر اللہ آ جائے تو اس کا معنی نہیں ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح حل کے بعد بھی اللہ آ جائے نا تو اس کا معنی نہیں ہو جاتا، یہ ہے ریزن۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں، تو بہرحال ہم یہاں سے پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آپ میرا رب پاک ہے، میں تو بس ایک بشر اور رسول ہوں۔ یعنی کفار کے ان تمام اوٹ پٹانگ قسم کے جو مطالبات تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی جامع اور مختصر ترین جملے میں جواب دیا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میرا رب پاک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ انہوں نے کہا کہ میرا رب ہر کمزوری اور نقص سے پاک ہے، وہ یہ سارے کام تو رب ہی کر سکتا ہے، ہاں میں کب کر سکتا ہوں؟ اور میں نے کب خدائی کا دعویٰ کیا کہ خدا نخواستہ میں قادر مطلق ہوں یا میں کو خدا کے اختیارات میرے پاس ہیں؟ میں نے تو کہا ہی نہیں ہے۔ ایسے کام تو سب اللہ کے اختیار اور قبضہ قدرت میں ہیں۔ اگر میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوتا تو تم ایسے مطالبات کر سکتے تھے کہ یہ کر دو اور یہ کر دو، تو میں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا۔ میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں، بشر اور رسولہ ہوں، انسان ہوں، اور اس نے مجھے رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ فرق تم میں اور مجھ میں کیا ہے؟ انسان ہوں لیکن مجھ پر وحی آتی ہے، بشر اور رسولہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ تو اگر تم نے میرا امتحان لینا ہے تو اس پیغام کو پرکھو جو میں لے کر آیا ہوں، میری صداقت کو پرکھو، اور صداقت کا جہاں تک تعلق ہے تم تو خود ہی مجھ کو شروع سے صادق اور امین کہتے رہو، تو اور میرے پیغام کو پرکھو کہ میں پیغام کیا پہنچا رہا ہوں، کیا میں اپنے فائدے کی کوئی چیز کہہ رہا ہوں؟ تمہارے فائدے کی کہہ رہا ہوں؟ تو تمہارے ان مطالبات کا دعوی رسالت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ واقعی دیکھیں تو جو یہ مطالبات کر رہے تھے اس کا نبوت اور رسالت کے دعوے سے کیا تعلق ہے؟ ہاں تو وہ کر کیوں رہے تھے؟ کیونکہ اصل میں وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے، صرف ٹالم مٹول تھی۔ اور یہ سب ان جو مطالبات تھے ان کو بھی اگر آپ دیکھیں، جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ ان مطالبات کی ڈیپتھ میں ان کی اپنی خواہشات اور ترجیحات تھیں، اپنی پریفرنس تھی، ٹھیک، کہ وہ خود چاہتے تھے کہ پانی کے چشمے جاری ہو جائیں اور ہمارے لیے باغات اگ جائیں اور سونے کے محل بن جائیں۔ یہ اپنی ان کی خواہشات تھی دل کی جو سامنے آ رہی تھی، جو وہ رسول سے مانگ رہے تھے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر میں اور آپ اپنے آپ کو پرکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی دعاؤں کو پرکھنا چاہیے، دیکھیں کہ ہماری دعائیں کیا ہیں، کیا مانگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے۔ کیونکہ دیکھیں دعا تو صرف آپ کو پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ میں کیا مانگتا ہوں۔ تو ہر کوئی اپنی دعا کو جب پرکھے گا، اینالائز کرے گا، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ترجیح کیا ہے، پریفرنس کیا ہے، دنیا ہے یا آخرت ہے۔ تو بہرحال یہ تو یہاں پر میں نے آپ کو ویسے ایک نسخہ بتایا کہ ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں اپنی دعاؤں کے ذریعے سے کہ میری دعائیں کیا ہیں، پہلے کیا مانگتے ہوں، بعد میں کیا مانگتے ہوں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب جو وہ مانگ رہے تھے تو اس سے ان کا مطلوب کوئی ایمان لانا نہیں تھا، یہ سب اس میں آپ کو بیک آف مائنڈ میں ان کی اپنی خواہشات اور ترجیحات نظر آ رہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے تھے۔ تو رسول جو ہوتا ہے اس کا پیغام جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی اصلاح ہوتا ہے، اور ان کی ان مطالبات سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان کو اللہ کے رسول کے پیغام سے کوئی اصلاح سے کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں۔ سوری تو بات یہ ہے کہ رسول کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اور دولت کے مظاہرے کرنا اس کا کام نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود ایسی زندگی چنی تھی، سادی زندگی چنی تھی، ورنہ اللہ وہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ دے سکتا تھا، لیکن پھر ان کی زندگی ہمارے لیے کیسے نمونہ بنتی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کیسے بنتی۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں کے مطالبات پورا کرنا۔
اگر رسول لوگوں کے مطالبات پورا کرنا شروع ہو جائے تو پھر تو وہ اللہ کا کام تو کر ہی نہیں سکتا، لوگوں کے مطالبے ہی پورے نہیں ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آگے فرماتے وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یہ کہ یؤمنو کہ وہ ایمان لے آئیں، اذ جاہم جب آ گئی ان کے پاس الہدا خاص ہدایت، الا مگر ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا ابعثا کیا بھیجا ہے اللہ نے بشر رسولہ ایک انسان کو رسول بنا کر۔ اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، سارے آپ کے پڑھے میں ہیں، باسا بھی پڑھا ہوا ہے، اٹھا بھیجنا یا دوبارہ کھڑا کرنا، تو میں اس کا ترجمہ ہی پھر آپ کے سامنے پڑھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد ان کو ایمان لانے سے صرف اس چیز نے روکا کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے، انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، صرف اس چیز نے ان کو ایمان لانے سے روک دیا کہ قالو بعثا کیا بھیجا ہے اللہ نے بشر الرسولہ۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد ان کو ایمان لانے سے صرف اس چیز نے روکا کہ انہوں نے یہ آبجیکشن دیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام الہی پورا پہنچا دیا، حق لوگوں پر واضح ہو گیا، تو پھر ان کو ماننے میں تو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے۔ تو کیوں نہیں مانے؟ اور انہوں نے اعتراض کیا کیا، آبجیکشن کیا پیش کیا انہوں نے؟ آبجیکشن یہ تھا کہ انقالو ابعث اللہ بشر رسولہ، کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اس بنا پر انہوں نے انکار کر دیا پیغام کو ماننے سے۔ یعنی ان کا ماننا، ان کا خیال یہ تھا کہ بشر سے مختلف کوئی اور مخلوق پیغمبر ہونی چاہیے تھی، پیغمبر کوئی اس آسمانی مخلوق کی شکل میں ہونا چاہیے تھا، کوئی فرشتہ وغیرہ ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ اعتراض صرف مشرکین مکہ نے نہیں کیا تھا، آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آگے بھی پڑھیں گے، ہر رسول کی امت نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ نے کیا ایک انسان کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ہر دور میں یہ جو ہے اعتراض کیا گیا ہے کہ کیا ہمارے جیسا انسان رسول کیسے ہو گیا۔ یعنی بشریت کی وجہ سے رسالت کا انکار کیا گیا، ہاں، بشریت کی وجہ سے رسالت کا انکار کیا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہی قوموں نے جنہوں نے رسول کا انکار کیا کہ وہ بشر ہے، اس وجہ سے انہی میں ایسے لوگ آگے چل کے پیدا ہوئے جنہوں نے نبی یا رسول کی محبت یا عقیدت میں غلف کیا، حد سے گزر گئے، اور ان کو پھر بشر سے بھی اٹھا کے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ سوچے نا، کچھ لوگوں نے تو انکار کیا، انہوں نے کہا کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے، لیکن کیا کیا پھر آگے چل کے انہوں نے، ہاں، اتنا عقیدت محبت میں آگے بڑھے کہ کسی نے نبی کا رسول کو اٹھا کر الہ بنا دیا، کسی نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے تین کا ایک بنا دیا، یہ سب کر دیا، ایکسٹریم پر چلے گئے، ایکسٹریم پر چلے گئے، جبکہ سارے انبیاء نبی بھی تھے اور انسان بھی تھے۔ یعنی نبوت کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تاریخ کو لوگوں کی، تو لوگ دو ایکسٹریم پر گئے، دو حدوں کی طرف گئے۔ ایک حد کیا تھی کہ انہوں نے جو رسول تھا اس کا اس لیے انکار کر دیا کہ وہ بشر کیوں ہے، بشر ہونے کی وجہ سے نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور دوسری ایکسٹریم کیا تھی کہ رسول کو بشر سمجھنے کے بجائے اتنا ایکسٹریم پہ گئے کہ بشر اور رسول سے اٹھا کر انہوں نے حد سے گزر کر ان کو پتہ نہیں اللہ اور اللہ کا بیٹا اور تین کا ایک یہ سب کچھ بنا دیا۔ تو دو ایکسٹریم کی طرف لوگ جاتے رہے رسولوں کے معاملے میں، جبکہ ہر رسول جو تھا وہ کیا تھا؟ انسان بھی تھا اور رسول بھی تھا، اللہ کا پیغمبر بھی تھا۔ تو بہرحال انہوں نے جو اعتراض کیا کہ عباس اللہ بشر رسولہ، کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ قل کہہ دیے اگر کانا ہوتے فی الارض زمین میں ملائکہ یمشون چلتے پھرتے، یمشون کا لفظ مشی سے ہے جو عام لفظ ہے چلنے کے لیے، وہ سب چلتے پھرتے، مطمئنین اطمینان کے ساتھ،
مطمئنین اطمینان سے ہی ہے، اور یہ جو ہے اسم فاعل جمع مذکر ہے، ٹھیک ہے، اطمینان والے، قرار پانے والے۔ لنزلنا، البتہ ہم نازل کرتے، علیہم من السماء، آسمان سے، ملکن، ملکن جو ہے ملائکہ کا سنگل ہے، واحد ہے، ملکہ رسولہ۔ تو دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں روا ترجمے میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو یہاں مطمئن ہو کر چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے، یعنی فرشتے کو نبی بنا کر تب بھیجا جاتا، آسمانی مخلوق جب نبی بنا کر بھیجی جاتی جب زمین پر آسمانی مخلوق آباد ہوتی، فرشتے آباد ہوتے۔ ہم؟ لیکن چونکہ دنیا میں فرشتے تو آباد ہیں ہی نہیں، انسان آباد ہیں، اس لیے رسول بھی انسانوں میں سے بھیجے جائیں گے نا، کیونکہ رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا تو نہیں ہوتا، اللہ کے احکام پہنچانا صرف نہیں ہوتا، احکامات پر عمل کر کے بھی دکھانا ہوتا ہے، عملی نمونہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر فرشتہ اللہ تعالیٰ بنا کے بھیج دیتے رسول، تو وہ انسانوں کی طرح عمل نہیں کر سکتا تھا، اور اگر کر بھی لیتا تو لوگ کہتے، ایک حجت پیش کرتے کہ یہ فرشتہ ہے، یہ کر سکتا ہے، ہم کیسے کریں، ہم تو انسان ہیں، اس میں تو انسانی کمزوریاں ہیں نہیں، تو یہ تو فرشتہ ہے، یہ سب کر سکتا ہے، ہم تو بیچارے ٹھہرے کمزور انسان، ہم کیسے کریں، اس کی نہ انسانی ضروریات ہیں نہ کمزوریاں ہیں، تو فرشتہ ہمارے لیے کیسے نمونہ بن سکتا ہے، یہ سارے حجتیں جو ہیں لوگ پیش کرتے۔ پھر ایک اور بھی بات ہے کہ فرشتے سے لوگ خوف کھاتے اور اپنے مسائل لے کے اس کے پاس نہ جاتے۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں سوچ کے دیکھیں، ان کا اصل حلیہ کیا بیان ہوتا ہے، 600 پر تھے ان کے، پورے افق پر چھائے ہوئے تھے، تو اپنے مسائل لے کر بھی پاس نہ جاتے، ڈرتے۔ تو چونکہ زمین پر انسان آباد ہے، اس لیے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انسان ہی کو اللہ کا پیغمبر رسول بنا کر بھیجا گیا، تاکہ ان کی ضروریات اور مشکلات کو سمجھے اور لوگ بلا خوف و جھجک رسول سے جا کر اپنے مسائل سمجھ سکیں۔ تو بہت ہی خوبصورت جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل، کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، کہہ دیجئے کافی ہے اللہ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، بے شک وہ، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ، وہ ہے اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا۔ تو خوب کیوں لگا ہوا ہے؟ کیونکہ خبیرن اور بصیرہ دونوں جو ہے وہ مبالغے کے صیغے فعیل کے وزن پر، اور اس کے علاوہ کوئی اس میں نیا لفظ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، یہ کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو بتا دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، نہیں تم مانتے تو نہ مانو، اللہ جانتا ہے، وہ گواہ ہے کہ میں نے اس کا پیغام تم کو پورا پورا پہنچا دیا ہے اور تم نے قبول نہیں کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے، پہلے صحابہ سے پوچھا بھی تھا، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے، کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، تو انہوں نے کہا تھا آپ نے پہنچا دیا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی تھی اور کہا تھا کہ اے اللہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، تو گواہ رہنا۔ تو قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اگر نہیں مانتے نہ مانو، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا اور تم نے قبول نہیں کیا۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، انہیں خوب دیکھنے والا ہے، وہ بندوں کے حالات سے خوب باخبر ہے اور اسی حساب سے معاملہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ خوب باخبر کس بات سے ہے، خوب جاننے والا دیکھنے والا کس بات سے ہے؟ کہ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کر دی، اور جو بھی اللہ کے رسول اور اس کے پیغام کی مخالفت میں سر توڑ کوشش کر رہا ہے، یا آپ کے پیغام کے بارے میں باتیں بناتا ہے یا اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا، تو وہ ہر کسی کے بارے میں خبیرم بصیرہ ہے، خوب دیکھ رہا ہے اور خوب خبر بھی رکھتا ہے، اور پھر روز قیامت ہر کسی سے اسی طرح کا معاملہ بھی کرے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کیونکہ خبیرم بصیر ہے، بصیرہ ہے، تو اس لیے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ،
جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، تو وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن، اور جسے یدلل، وہ بھٹکا دے، فلن، تو ہرگز نہیں، تجدہ، تو پائے گا، لہم، ان کے لیے، اولیاء، کوئی مددگار، من دونہ، اس کے سوا، وَنَحْشُرُهُمْ، اور ہم اکٹھا کریں گے انہیں، یوم القیامہ، روز قیامت، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، اللہم لا تجل منہم، امین، اندھا، اندھے، وبکمن، اور گونگے، وسم، اور کیا ہے یہ، بہرے، ماواہم، اور ٹھکانہ ان کا جہنم، جہنم ہوگا، کلما، جب کبھی، خبت، دھیمی ہو جائے گی، زدناہم، تو ہم بڑھکا دیں گے، زیادہ کر دیں گے ان پر، سعیرہ، بھڑکتی ہوئی آگ کو۔ الفاظ دیکھ لیں اس میں، ہاں، اس میں یادی اور معتدد تو آپ کو پتہ ہے کہ حدیث ہے، ہدایت سے، ہا دال یا۔ اب اس میں ایک بات ہے کہ اس میں یا آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہی، تو یا کو ختم کر دیا گیا، یا دی، زیر نیچے آ گیا، کیونکہ ویسے بھی جو یا تھی وہ اس کے اوپر جزم ہی تھا، تو بہرحال یہ ہے وہی لفظ جس کا روٹ ہا دال اور یا ہے، ہدایت، تو یادی وہ ہدایت دیتا ہے، مضارع ہے، اور معتدد کیا ہے، اسم فاعل ہے، وہی ہدایت پانے والا ہے۔ حشر کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، امین جو ہے وہ آما کا جو ہے جمع ہے، امین، اندھا، اندھے، آما کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور بکمن جو ہے وہ ابکمو کی جمع ہے، گونگے ہے، اور سمن جو ہے وہ اسمی کی جمع ہے، اسمی کی جمع ہے، بہرے۔ خبت کا جو لفظ ہے، دھیمی ہونے لگے گی، خبت کے مطلب ہوتے ہیں آگ کا بجھنا یا شعلے کا افسردہ ہو جانا، خبت، ٹھیک، آگ کا بجھنا یا شعلے کا افسردہ ہو جانا۔ زدنا کا لفظ جو ہے زیادہ سے ہے، سعیرہ، سعرہ کے مطلب ہوتے ہیں آگ کو بھڑکانا، اور سعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی دوست ہرگز نہیں پائیں گے، اور ہم انہیں یوم قیامت، کنیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، روز قیامت، چہروں کے بل، اندھے، گونگے اور بہرے اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب بھی وہ بجھنے لگے گی، یعنی جہنم کی آگ جب بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ تو وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جس کو اللہ نے ہدایت دے دی تو وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو ہدایت جو ہوتی ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہے، یاد رکھیں، ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت ہوتی ہے علمی ہدایت، اور ایک ہوتی ہے عملی ہدایت۔ تو جو علمی ہدایت ہوتی ہے نا وہ تو سب کے لیے عام ہے۔ یہ کیسے عام ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، ایز اے نالج یہ عام ہے، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، لیکن دوسری جو عملی ہدایت ہوتی ہے نا، جس کو ہدایت توفیق بھی کہا جاتا ہے، وہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی، وہ چند لوگوں کو حاصل ہوتی ہے کہ جو قرآن پر عمل کر پاتے ہیں، اور وہ اللہ کے اذن سے ہی ملتی ہے، اور ملتی بھی کس کو ہے، جو خود اس ہدایت توفیق کو حاصل کرنے کی کوشش، طلب اور تڑپ رکھتا ہے، تو وہ اس کو اللہ دے دیتا ہے۔ تو بہرحال علمی اور عملی دو طرح کی ہدایت ہوتی ہے، علمی عام ہے، عملی عام نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، جس کو ہدایت توفیق بھی کہتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی اللہ کے سوا دوست، اولیاء ولی کی جمع ہے نا، کوئی دوست مددگار نہیں پائیں گے، یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے کہ وہ بھٹکتا رہے گا تو اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی ایسا نہیں جو اسے بھٹکنے سے بچا لے، سیدھے راستے پر لے آئے۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھٹکانا بطور سزا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھٹکانا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اختیار اور ارادہ دیا ہے، پہلا قدم ہم نے خود اٹھانا ہوتا ہے، پہلا قدم انسان جس طرف اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف چلا دے گا، اسی میں آزمائش ہے۔ اب اگر کوئی خود ہی بھٹکے ہوئے راستے پہ جانا چاہتا ہے، بھٹکے ہوئے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، جس کو ہدایت کی طلب نہیں ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی رہنے دیتا ہے۔
وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم انہیں یوم قیامت چہروں کے بل اندھے گونگے اور بہرے اٹھائیں گے. گمراہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں روز قیامت اندھے گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے. دوسرا ان کا ٹھکانہ مأواہم جہنم، ٹھکانہ جہنم ہوگی. مأوا جو ہے وہ ٹھکانے کو کہتے ہیں. اور منہ کے بل جہنم کی طرف چلائے جائیں گے، الٹا چلائے جائیں گے. اور جہنم بھی کیسی ہوگی؟ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی وہ بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے، زیادہ تیز کر دیں گے. تو پہلی بات یہاں پر یہ بتائی گئی کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو بھٹکا دے تو اسے اللہ کے سوا کوئی سیدھی راہ نہیں دکھا سکتا. تو یہ وہی بات ہے کہ ہدایت من جانب اللہ ہوتی ہے، اور کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو خود چاہتا ہے، جو طلب اور تڑپ رکھتا ہے، جو پہلا قدم اٹھاتا ہے ہدایت کی طرف. دوسری بات بتائی گئی کہ گمراہ لوگوں کو گونگا بہرا اور اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ذرا سمجھ لیں. اس کے دو مطلب ہیں کہ اندھا گونگا اور بہرا بنا کر روز قیامت کیسے اٹھایا جائے گا. پہلا مطلب تو یہ ہے کہ مجرموں کو اس دن کوئی اچھی اور سکون والی چیز نہ دکھائی دے گی نہ سنائی دے گی. گونگے بہرے اندھے ہوں گے نا، بس آگ بھڑکتی ہوئی دکھائی دے گی جہنم کی. بھٹکے ہوئے لوگ ہیں نا، مجرم ہیں. اور ویسے بھی جو منہ کے بل چل رہا ہو تو وہ کیا دیکھے گا اور کیا سنے گا؟ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ ان کو کوئی اچھی خبر نہ سنائی دے گی نہ دکھائی دے گی، ٹھیک ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور دوسرے جو منہ کے بل چل رہا ہو اس کو ویسے بھی وہ کیا دیکھے گا اور کیا سنے گا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں اور ان کی جزا و سزا میں مماثلت، ریزیمبلنس پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی ریزیمبلنس پائی جاتی ہے، اور آخرت میں بھی یہ مماثلت یا ریزیمبلنس آپ کو نظر آئے گی. مثلا جن لوگوں نے دنیا میں صراط مستقیم چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کیا، سیدھی راہ کے بجائے الٹے چلے، لاکھ ان کو بتایا گیا لیکن وہ الٹے راستے پر چلتے چلے گئے، تو وہاں بھی ان کو الٹا کر کے چلایا جائے گا. دنیا میں پاؤں پر چلے تو وہاں چیروں کے بل چلایا جائے گا، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا جائے گا، سر کے بل چلیں گے. اس کے بارے میں حدیث بھی ہے. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافر کو قیامت کے دن منہ کے بل، چہرے کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس اللہ نے اسے دنیا میں 2 پاؤں پر چلایا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ قیامت کے دن اس کو اس کے چہرے کے بل چلا دے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر فرشتے جو ہیں جہنمیوں کو منہ کے بل جو گھسیٹیں گے وہ دوزخ میں داخلے کے بعد ہوگا. یعنی جب دوزخ میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد فرشتے بھی چہرے کے بل گھسیٹیں گے. یہ سورہ قمر میں آتا ہے، سورہ القمر کی آیت نمبر 48 ہے. یوم یصحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے آگ کے اندر چہروں کے بل. اللہم لا تجل بنا. تو اسی طرح جن لوگوں نے دنیا میں حق بات سننا گوارا نہیں کیا، وہاں واقعی وہ جو ہے بہرے بنا دیے جائیں گے، کوئی اچھی خبر ان کو سنائی نہیں دے گی. دنیا میں زبان سے حق نہ بولا اور واہی تباہی بکتے رہے، اللہ اور رسول کے خلاف بولتے رہے، تو گونگے بنا دیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر، منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، ہاتھ پیر گواہی دیں گے، کھالیں گواہی دیں گی. جنہوں نے یہاں اللہ کی بے شمار نشانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانا تو اندھے اٹھائے جائیں گے، دیدار الہی نصیب نہیں ہوگا، جنت کا راستہ بھول جائیں گے. اور یہ بات ابھی آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اسی سورہ بنی اسرائیل میں، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. ابھی پیچھے آپ نے پڑھا ہے سورہ بنی اسرائیل، میرے خیال ہے آیت 72 تھی. اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور بہت ہی زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا. تو اندھے گونگے اور بہرے بنا کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، ایسی جہنم میں جس کا عذاب دائمی اور مسلسل ہوگا. آگ دھیمی ہونے لگے گی تو پھر بھڑکا دیا جائے گا. کلما خبت، جب بھی ہلکی ہوگی تو پھر بھڑکا دیا جائے گا. سعیرا یعنی عذاب ایک معین اندازے سے کم نہیں ہونے دیا جائے گا. ٹھیک، یہ نہیں ہوگا کہ کبھی ہلکی ہوگی تو چلو عذاب کم ہو گیا، نہیں، پھر سے بھڑکا دی جائے گی. اور ایک اور جگہ بھی سورہ نساء میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ آگ دھیمی پڑنے لگے گی تو بھڑکا دی جائے گی. اگر پہلی کھالیں ان کی جل جائیں گی
اور تکلیف کم ہو جائے گی. اگر پوری کھال جل جائے نا تو تکلیف کم ہو جاتی، کیونکہ جو ریسپٹارس ہوتے ہیں پین کے وہ کھال پہ ہوتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ جب کھالیں جل جائیں گے جہنمیوں کی تو دوبارہ نئی چڑھا دی جائیں گی تاکہ تکلیف کم نہ ہو. سورہ نساء کی آیت ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. جب کبھی ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو بدل کر دوسری لے آئیں گے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ذالک جزاؤہم، یہ جو ہے سزا ہے، ان کی جزا ہے. ذالک جزاؤہم، یہ ان کی جزا ہے، بدلہ ہے، بِأَنَّهُمْ، باوجہ اس کے کہ جو انہوں نے کفروا، انکار کیا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کا، وقالو، اور انہوں نے کہا، اذا، کیا جب، کننا، ہوں گے ہم، عظامن، ہڈیاں، ورفاتن، اور چورا چورا، اِنَّ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جانے والے ہیں پیدا کر کے نئے سرے سے. اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، آپ سارے لفظ پڑھ چکے ہیں. عظامن عظم کی جمع ہے، رفاتن کے مطلب ہوتا ہے چورا چورا. مبوسون کا لفظ باسا سے ہے، اسم فائل جو ہے جمع مذکر، اسم مفعول جمع مذکر ہے، اٹھائے جانے والے. تو اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کی سزا ہے. کن کی سزا؟ یہ جو منہ کے بل چلائے جائیں گے گمراہ لوگ، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی سزا ہے کہ جو ان کو اندھا گونگا بہرا بن کے اٹھایا جائے گا، منہ کے بل چلائے جائیں گے. اور کیوں سزا ہے؟ کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، احکامات کا انکار کیا. بہت بڑھ بڑھ کے بولے اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اثر نو پیدا کیے جائیں گے، اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں. یہ ان سب باتوں کی سزا ہے، ان کی آیات کا انکار اور یوم آخرت کا انکار، جو بعض بعد الموت کا انکار. یعنی یہ سزائیں ان کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ کے احکام اور آیات کو نہ مانا، آخرت کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں کیا. تو دراصل دیکھیں اللہ کی آیات کا جو انکار ہوتا ہے نا، اللہ کی آیات میں شک و شبہات، اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات پر غلط باتیں کرنا، اللہ کے احکامات کے پر نکتہ چینی کرنا، یہی چیزیں انسان کو آخرت کے انکار کی طرف لے جاتی ہیں. اور آخرت کا یقین نہ ہو تو انسان اللہ کے عذاب سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور پھر اس کا عمل درست نہیں ہوتا. تو آج کی تفسیر یہاں تک ہی ہے. آخر دعوانا اللہ رب العالمین. تھوڑا میں صحابیات کچھ نہ کچھ پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھوڑا بہت ٹائم لیتے ہیں، کچھ منٹ ہی صحیح، انشاءاللہ سننے کی ضرور کوشش کریں. حضرت عائشہ کے بارے میں بات شروع ہوگی انشاءاللہ. تو بہت ضروری ٹاپک ہے. میں آپ کو